السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ میرا نام ہے وہاب اور میں آپ کی بھیجی ہوئی سٹوریز نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا واقعہ ہے جو آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن پر میل کر دیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز کا وہ حصہ بن سکے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ السلام علیکم۔ لاہور کے اندرون علاقے میں ایک پرانا گھر تھا جو شہر کے پرانے حصے میں تھا۔ مجھے نہیں پتا یہ کب بنایا گیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ اس میں کئی بار تبدیلیاں کی گئی تھیں۔ یہ کبھی ایک خاص مکان تھا، پھر ایک ریسٹورنٹ اور پھر ایک وکیل کا دفتر، اور شاید کچھ اور کاروبار بھی یہاں چلے ہوں جن کا مجھے علم نہ ہو۔ 2014 سے یہ میرے کام کا مرکزی دفتر بن گیا ہے۔ یہ ایک پرانی عمارت تھی جو وقت بے وقت پرانے مکان والی آوازوں سے گونج اٹھی تھی۔ کافی عرصے تک میں اکثر سب سے پہلے دفتر آتا تھا اور سب سے آخر میں نکلتا تھا۔ مجھے اکثر اوپر کے کمرے سے آوازیں سنائی دیتی تھیں جو بالکل انسانی آوازوں جیسی ہوتی تھیں، جبکہ مجھے یقین ہوتا تھا کہ وہاں کوئی نہیں ہے۔ دوسرے لوگوں نے بھی ایسی آوازیں سننے کا تصدیق کیا تھا۔ ستمبر 2015 میں ایک شام ایک کمپنی نے ایک ایونٹ رکھا تھا سٹار وارز کا نئے کھلونوں کے لیے۔ میرے 2 کولیجیس دانش اور رضوان، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایونٹ پر ساتھ جائیں گے۔ مجھے یاد نہیں کہ ایونٹ کس وقت شروع ہونا تھا، لیکن اتنا دیر رات کہ ہم سب الگ الگ ڈنر کر کے واپس دفتر ملے۔ میں سب سے پہلے واپس دفتر پہنچا۔ میں نے اپنی گاڑی سامنے والی پارکنگ لاٹ میں لگائی اور دیکھا کہ رضوان چل کر دفتر جا رہا تھا۔ اس وقت وہ دفتر کے اتنے قریب رہتا تھا کہ گاڑی میں آنا جانا نہیں کرتا تھا، اس لیے اس کی گاڑی کا وہاں نہ ہونا عجیب نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سیڑھیوں پر چڑھ گیا اور میں سمجھا کہ وہ اندر چلا گیا ہوگا۔ مجھے لگا کہ اس نے اس دن سے مختلف کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن میں نے اس بات پر زیادہ سوچا نہیں۔ میں اپنی گاڑی سے نکلا اور اس کے ساتھ انتظار کرنے کے لیے اندر گیا تاکہ اس کے ساتھ جا کے اندر ذرا گپ شپ کر لوں اور دوسروں کا انتظار کروں۔ لیکن جب میں دروازے تک پہنچا تو وہ لوک تھا۔ مجھے لگا کہ رضوان نے مذاق میں دروازہ بند کر دیا ہوگا۔ میرے پاس فوراً دروازے کی چابی نہیں تھی تو میں نے نوک کیا، لیکن رضوان سامنے نہیں آیا۔ تھک کر میں واپس گاڑی کی طرف گیا تو دیکھا کہ اصلی رضوان اپنے اپارٹمنٹ سے چل کر آ رہا تھا اور اس نے وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے جو دن میں آفس میں پہنے ہوئے تھے۔ میں نے اس وقت کچھ نہیں کہا، لیکن شاید میری حالت سے اس کو اندازہ ہو گیا کہ میں پریشان ہوں۔ اس نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، لیکن اسی وقت دانش اور اس کی بیوی آ گئے تو میں نے سب کو بتایا۔ ہم نے مل کر عمارت چیک کی۔ ہمارا دفتر 2 طرف سے فینس سے گھرا ہوا تو ہم سب الگ الگ گئے کہ شاید کوئی عمارت کے پیچھے گیا ہو، لیکن جب ہم واپس ملے تو کسی کو کچھ نہیں ملا ہوا تھا۔ وہ لوگ تو اسے نظر انداز کر گئے، لیکن مجھے یہ بات اندر سے پریشان کر گئی۔ کچھ مہینے بعد میں ایک منڈے کی صبح جلدی دفتر پہنچا۔ میں نے لائٹس آن کی، اندر سے دروازہ کھولا اور کچن میں جا کر چائے بنانے لگا۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ رضوان فوٹو کاپی مشین کے پاس کھڑا ہے، پیٹھ میری طرف تھی۔ مجھے لگا کہ جب میں لائٹس لا رہا تھا تو وہ اندر آ گیا ہوگا، کیونکہ میں جب اندر آیا تھا تو سیکیورٹی سسٹم بند کیا ہوا تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ کوئی مجھ سے پہلے نہیں آیا۔ میں نے کہا السلام علیکم، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے لگا اس نے سنا ہی نہیں ہوگا تو میں آگے چلا گیا۔ اسی دن دوپہر میں نے رضوان کی بیوی سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، مجھے اس کی ضرورت تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ تو گھر پر ہے، بیمار ہے۔ جب میں نے کہا کہ وہ تو صبح دفتر میں تھا تو اس نے کہا کہ وہ تو پورے ویکنڈ سے بیمار تھا اور دفتر آیا ہی نہیں۔ اس بات نے مجھے اور پریشان کر دیا۔ 1-2 سال بعد ویسا ہی کچھ پھر ہوا۔ میں صبح جلدی دفتر آیا اور چائے بنانے کے بعد دیکھا کہ رضوان اوپر دوسری منزل کی طرف جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اور اس کی بیوی دفتر آئے اور اس دفعہ بھی اس نے مختلف کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے کچھ لوگوں کو یہ واقعہ بتایا، لیکن سب نے اسے ایک اچھی ہارر کہانی سمجھ کر چھوڑ دیا، خاص طور پر اپریل فول کے آس پاس۔
لیکن اس سال یہ سب کچھ تب بدلا جب ہمارا پروجیکٹ مینیجر ولید نے اس دوسرے رضوان کو دیکھا۔ ولید وہ شخص نہیں جو آسانی سے کہانیوں کو گھیر لے یا آسانی سے کہانیوں کے بیچ میں آ جائے۔ ایک دن جب سب گھر جا چکے تھے تو وہ کچھ لینا بھول گیا تھا، اس لیے وہ واپس آیا۔ جب وہ دفتر آیا تو دیکھا کہ رضوان اوپر ڈیسک پر کمپیوٹر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے آواز دی، بھائی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر وہ باتھ روم چلا گیا۔ جب واپس آیا تو دیکھا کہ رضوان غائب ہے، جبکہ دروازہ کھلنے کی آواز بھی نہیں آئی تھی۔ اس دن کے بعد میں نے دوسرے رضوان کو نہیں دیکھا، لیکن میں اکثر اس کے بارے میں سوچتا ہوں اور دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کہیں پھر نظر تو نہیں آتا۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جینس میں ہوتا ہے، جیسے رضوان بھی اکثر پہنتا ہے، لیکن ہم دونوں نے کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ صرف اس کا حلیہ پورا رضوان والا ہے۔ وہ کبھی بات نہیں کرتا، نہ ہی کچھ کرتا ہے۔ صرف پہلی دفعہ میں نے اسے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کسی اور کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوا ہے، یا کوئی جانتا ہے کہ یہ کیا چیز ہو سکتی ہے۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ پڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ جب میں نوجوان تھا، میری والدین نے فیصلہ کیا کہ ہم کیلیفورنیا سے پاکستان کے ایک دور دراز علاقے میں موو کریں گے۔ ہم نے گلگت کے پاس ایک سنسان علاقے میں ایک خوبصورت گھر بنوایا تھا، بالکل جنگل کے بیچوں بیچ، جہاں نہ کوئی ہمسایہ تھا نہ کوئی آواز۔ ہر طرف گھنا جنگل تھا جو نیشنل پارک اور پیپر مل کے لکڑی کاٹنے والے علاقوں سے ملتا ہے۔ گھر بہت بڑا تھا، 2 منزلہ، جم، بلیئرڈ روم اور نیچے بیسمنٹ میں ایک پورا مووی تھیٹر بنایا گیا تھا۔ سب کچھ ایسا خواب جیسا لگتا تھا، تنہا، پرسکون اور مکمل۔ کچھ عرصہ رہنے کے بعد میرے وہاں اسکول میں دوست بنے۔ ایک رات جب میرے والدین گلگت سٹی گئے ہوئے تھے تو میں نے ان دوستوں کو بلا لیا۔ گھر میں ہم بالکل اکیلے تھے۔ ہم دونوں نیچے مووی روم میں گئے اور ایک مووی لگا لی۔ شروع میں سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، لیکن مووی کے درمیان قریب آدھی رات کا وقت مجھے اچانک سے ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوئی، جیسے میری باڈی کسی چیز کا احساس کر رہی تھی جو میری آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں بار بار پیچھے والے شیشوں کی طرف دیکھتا اور جو اندھیرے جنگل کی طرف کھلتے تھے۔ مجھے لگا کہ ہمیں شاید کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن میں نے اپنے دوست کو نہیں بتایا۔ مووی کے دوران تھوڑی انٹیمیسی بھی ہوئی، لیکن میرے اندر وہ خوف بڑھتا گیا کہ جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ مووی کے بعد میں نے اسے اوپر لے جا کر اس کی کار تک چھوڑا۔ گھر میں واپس گیا تو یاد آیا کہ نیچے بلیئرڈ روم اور مووی تھیٹر کی لائٹس کھلی رہ گئی ہیں۔ واپس نیچے گیا، پہلے مووی روم کی لائٹ بند کی، تب میری نظر ایک پیچھے کے بڑے شیشے پر پڑی اور وہاں وہ شخص تھا۔ وہ شخص بالکل پاگل سا لگتا تھا، لمبے الجھے ہوئے بال، گندے کپڑے، سب سے ڈراؤنی چیز اس کا چہرہ تھا۔ ایک اتنی بڑی عجیب مسکراہٹ کہ میری اس کو دیکھ کے روح کانپ گئی۔ اس کی آنکھیں سیدھا مجھے گھور رہی تھی اور ہاتھ میں ایک چھری تھی۔ وہ چھری شیشے پر ہلکے ہلکے مار رہا تھا۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید میں ہیلوکینیٹ کر رہا ہوں۔ میں پیچھے ہٹ کر ایک الگ کمرے کی طرف گیا اور اس کی لائٹس بند کی۔ اس کمرے میں بھی ایک سلائڈنگ گلاس ڈور تھا جو جنگل کی طرف کھلتا تھا۔ جیسے ہی سوئچ آف کیا، دیکھا کہ وہ شخص شیشے سے چل کر دروازے کے پاس آ گیا ہے۔ اب ہم دونوں کے درمیان صرف شیشہ تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، صرف گھورتا رہا مجھے۔ میں چپ چاپ اوپر چلا گیا۔ جیسے ہی میں اوپر گیا، میرے والدین واپس گھر آ گئے تھے۔ میں نے ان کو بتایا، مجھے لگتا ہے کہ میں پاگل ہو رہا ہوں۔ میں نے ایک آدمی دیکھا باہر، چھری کے ساتھ مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ امی کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ابو نے بنا کچھ کہے اپنی بندوق نکالی اور باہر چلے گئے۔ جب میں نے امی سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا، یہاں کچھ دن سے چوریاں ہو رہی ہیں۔ ایک آدمی جنگل سے نکل کر لوگوں کے گھر میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے سے جو دور بھی گھر ہیں ادھر بھی ایسے ہی کچھ حرکات ہوئی ہیں۔ جو تو نے بیان کیا وہ بالکل اسی جیسا ہے۔
पुलिस बुलाई गई लेकिन ना कोई निशान मिला, ना कोई पैरों का नक्श, सिर्फ ठंडा अंधेरा जंगल। मुझे लगा ये सब ख़त्म हो गया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। उसी रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था तो नीचे से हल्की हल्की छुरी के शीशे पर लगने की आवाज़ आई। मेरा कमरा सेकंड फ्लोर पर था, बिल्कुल मूवी रूम के ऊपर। ये आवाज़ हर रात आती रही, कभी रुकती, कभी 3 बजे दोबारा शुरू हो जाती, समझ नहीं आता। कभी मुझे छत पर कदमों की आवाज़ भी सुनाई देती। हर मर्तबा मैं झांकता तो कोई नज़र नहीं आता, लेकिन दिल के किसी कोने में एहसास रहता कि कोई मुझे देख रहा है। फिर सर्दी का मौसम आया। मेरे वालिदैन कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे थे। जाने से पहले उन्होंने मुझे एक शॉटगन दी और हमारे पास एक बड़ा रोटवीलर कुत्ता भी था जो सिर्फ तब भौंकता जब कोई असल में वहाँ होता। एक रात जब मैं अकेला था, मुझे सर्दी में बाहर से धीमी धीमी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। कुत्ता उठ गया, कानों को तान के भौंकना शुरू कर दिया उसने, जैसे कोई असल में वहाँ हो। फिर दरवाज़े पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। उस रात मैं शॉटगन लेकर सोया, दरवाज़ा लॉक, पर्दे बंद और कुत्ता मेरे पास था। अगली सुबह जब मैं बाहर गया तो मैंने नोट किया कि किसी इंसान के निशान हैं, पैरों के निशान, हर खिड़की के पास गए थे, जैसे मुझे ढूंढ रहे हों वो। मैं उन निशानों के पीछे गया। वो जंगल में घुस रहे थे। कुछ दूर जाकर उनका पैटर्न अजीब हो गया, ज़िगज़ैग, फिर उल्टा, जैसे मुझे गुमराह करना चाह रहे हों। मुझे महसूस हुआ कि आगे जाना ख़तरनाक है। मैं वापस आ गया वहाँ से। उसी रात फिर से शीशे पर वो टैपिंग आई, इस बार ज़्यादा ज़ोर से। मैंने शॉटगन उठाई, ऊपर वाली बालकनी पर गया और लाइट ऑन की जो बैक यार्ड को रोशन करती थी। वहाँ वो शख्स था, वही चेहरा, वही मुस्कुराहट, वही आंखें, हाथ में छुरी। मुझे घूरता रहा। मैं चीखा, अगर नहीं गए तो गोली मार दूंगा, लेकिन उसने हिलना तक गवारा नहीं किया, सिर्फ मुझे घूरता रहा। मैंने वार्निंग शॉट हवा में फायर की, तब उसने पहली दफ़ा रिएक्ट किया। धीरे धीरे पीछे हटा, लेकिन आंखें मुझ पर तकीं। तब मैंने कुत्ता छोड़ दिया, नीचे भागा, दरवाज़ा खोला और उसे जंगल में छोड़ दिया। वो बिजली की तरह दौड़ा, जैसे उसे मार देगा। उसका शॉक कॉलर था, इसलिए दूर नहीं गया, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि उस शख्स को डरा दिया होगा। उस रात के बाद मैंने उस शख्स को कभी नहीं देखा। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरे वालिद की वफ़ात के बाद कुछ ऐसा हुआ जो मेरे वालिदा आज तक, ये एक आम सी दोपहर थी। वो ड्राइंग रूम से गुज़र रही थी, जहाँ धूप हमेशा की तरह खिड़की से अंदर आ रही थी, और वहाँ सोफ़े पर वो बैठे थे आराम से, पैर टांग पर टांग रख के। उन्होंने वही पसंदीदा कमीज़ पहनी हुई थी जो बीमारी से पहले पहना करते थे, और बिल्कुल ठीक लग रहे थे, जैसे कभी बीमार ही ना हो। उन्होंने मेरी वालिदा की आंखों में देखा और वो हल्का मुस्कुरा दिए, आधी शरारत भरी, आधी मोहब्बत वाली, जैसे वो कुछ जानते हों जो सामने वाले को नहीं पता। वो ना तो कोई धुन थी, ना साया, ना कोई चमकदार सा नक्श। वो पूरी तरह से असल शक्ल में नज़र आ रहे थे, जैसे ज़िंदा इंसान। लेकिन मेरी वालिदा को हमेशा से भूतों से बहुत डर लगता था, इसलिए तसल्ली के बजाय उनके दिल में सिर्फ घबराहट भर गई। उन्होंने देर किए बगैर कह दिया, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। सिर्फ एक पल के लिए उन्होंने नज़र हटाई, और जब दोबारा देखा तो सोफ़ा खाली था, जैसे वो कभी वहाँ थे ही नहीं। साल गुजर गया। वो दिन एक ऐसी बात बन गया जिसे हम सिर्फ धीमी आवाज़ में या कभी कभी ये याद करते थे, या कभी कभी याद करते थे। फिर एक रात ये सब मेरे साथ हुआ। मैं लाउंज में एक कुर्सी पर सो गया था। नींद में ही मुझे थोड़ा होश आया, क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना था, लेकिन मैं उठा नहीं। तभी मुझे महसूस हुआ कोई मेरे ऊपर आराम से चढ़कर लेट गया और अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। ना डर लगा, ना हैरानी हुई, सब कुछ बहुत अपना सा लगा। मैं बिना सोचे समझे उस शख्स को गले लगा लिया। मुझे एक आदमी की पीठ का नक्श महसूस हुआ।
اس کا وزن، اس کی گرمی اور اس کی خوشبو، سب کچھ بالکل ویسا ہی تھا جیسے میرے والد کا ہوا کرتا تھا۔ وہ گلا لگانا بالکل ویسے ہی تھا جیسے ان کی زندگی کے آخری سالوں میں ہوتا تھا۔ اس لمحے میں مجھے کوئی شک نہیں تھا، وہ میرے والد ہی تھے۔ پھر جب میں پوری طرح سے اٹھ گیا، کرسی خالی تھی، لیکن وہ احساس، وہ سکون دل کے اندر اتر گیا۔ وہ دنوں تک میرے ساتھ رہے، نہ ڈر تھا نہ گھبراہٹ، صرف سکون تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی میری بات پر یقین کرے گا، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں نے کیا محسوس کیا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میری ماں نے کیا دیکھا تھا۔ مجھے پوری طرح یقین ہے کہ اس زندگی کے بعد بھی کچھ ہے۔ میرا پہلا ایسا قسم کا تجربہ ہے میرے اسکول کے آخری دنوں میں ہوا تھا۔ یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ جب میں 12 سال کا تھا، میری ماں نے ابھی مجھے اتنا بھروسہ دینا شروع کیا تھا کہ مجھے گھر میں اکیلا چھوڑ جائیں۔ یہ واقعہ اسی وقت کا ہے۔ ہم لاہور کے ایک پرسکون اور محفوظ علاقے میں رہتے تھے۔ خاموش گلیاں، کھلا میدان، اچھے پڑوسی اور آس پاس چھوٹی سی مارکیٹ جہاں چھوٹی چھوٹی دکانیں اور ریسٹورنٹ تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں رات کو اکیلے چلنا بھی ڈر کا سبب نہیں بنتا تھا۔ اسی وجہ سے میرے والدین نے مجھے اس عمر میں گھر پر اکیلا چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آج بھی میں اپنے والدین کے ساتھ اسی گھر میں رہتا ہوں۔ اس رات جو ہوا وہ ایک ویکنڈ کی رات تھی۔ میری بڑی بہن کسی وجہ سے گھر میں نہیں اور دادا دادی بھی نہیں آ سکے تھے، اس لیے والدین نے فیصلہ کیا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیں گے وہ گھر۔ میرے والدین نے کسی ضروری کام جانا تھا۔ انہوں نے مجھے کھانے کے لیے کچھ پیسے دیے، پیزے کے لیے۔ میرے لیے اس عمر میں یہ رات کسی خواب سے کم نہیں تھی۔ پورا گھر میرا، ویڈیو گیم اور پیزا۔ اس وقت مجھے جیمز بونڈ کے ویڈیو گیمز کا کریز تھا اور میں PS2 پر نائٹ فائر کھیل رہا تھا۔ گیم ختم کرنے کے بعد میں نے پیزا آرڈر کیا۔ ہمارے گھر کے قریب ایک پیزا شاپ تھی، غفار پیزا، جو اب بند ہو چکی ہے، لیکن اس وقت وہ ہماری فیوریٹ تھی۔ میں نے ایک بڑا پیزا آرڈر کیا۔ جب تک پیزا آیا میں نے دوسری گیم سٹارٹ کر لی۔ جب ڈور بیل بجی تو میں نیچے بھاگا۔ ہاتھ میں وہ 200 روپے کا نوٹ تھا جو والدین نے دیا تھا۔ آمنہ نے کہا تھا کہ 50 روپے ٹپ دے دینا۔ پیزا شاپ صرف 3 گلیاں دور تھی، تو یہ کوئی بری ٹپ نہیں تھی۔ دروازہ کھولا تو لگ بھگ 30 سے 40 سال کا شخص سامنے تھا۔ اس کی داڑھی لمبی تھی اور شکل گندی سی تھی۔ آنکھوں میں چشمہ تھا اور کالا سا ٹرکر کیپ پہنا ہوا تھا۔ میں نے اسے پیسے دیے اور جب وہ مجھے چینج دے رہا تھا تو اچانک اس نے اندر جھانکتے ہوئے پوچھا، تم اکیلے ہو؟ مجھے یہ سوال عجیب اور خوفناک لگا۔ میں نے کہا نہیں، والدین راستے میں ہیں۔ مجھے کہنا چاہیے تھا کہ نہیں، لیکن میں گھبرا گیا تھا۔ میں پیزا لے کر اندر آیا، کچن میں بیٹھ کر کھانا کھایا، 3 سلائس لیے اور باقی فریج میں رکھ دیے۔ پھر واپس اپنے کمرے میں گیا اور دوسری جیمز بونڈ گیم ایجنٹ انڈر فائر کھیلنے لگ۔ وقت گزر گیا، تقریباً 11 بج گئے تھے جب دوبارہ ڈور بیل بجی۔ مجھے لگا اماں ابا واپس آ گئے ہیں۔ نیچے بھاگا اور دروازے سے کہا، اماں ابا؟ لیکن دروازے کے پیچھے ایک اجنبی آواز نے کہا، بھائی صاحب مدد چاہیے۔ اس نے کہا اسے فون چاہیے۔ میں نے پوچھا کون ہو تم؟ تو پھر اس نے کہا کہ اسے بس فون چاہیے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں نے دروازے کے پاس جانے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا کہ اچانک اس نے زور سے دروازے پر دستک دی اور کہا، رکو بھائی، مدد چاہیے۔ اس کا مطلب تھا اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ گھر کے دروازے کے اوپر ایک شیشے کا حصہ تھا، اس سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ دروازے کے باہر اندھیرا تھا لیکن اس کا سایہ نظر آیا۔ وہ گھور رہا تھا مجھے۔ میں بھاگ کر والدین کے کمرے میں گیا کیونکہ وہیں ایک فون تھا۔ اماں کا نمبر یاد تھا تو فوراً کال کی۔ اماں نے اٹھائی، ان کی آواز سے لگتا تھا وہ کسی محفل میں ہے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ کوئی اجنبی دروازے پر ہے اور اندر آنا چاہتا ہے تو ان کی آواز فوراً بدل گئی، بہت سیریس اور تیز ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا میں نے اسے بتایا کہ گھر میں اکیلا ہوں؟ میں نے سچ بتایا کہ ہاں۔
اس نے پوچھا تھا اور میں نے جواب دیا۔ اماں نے پوچھا کہ کیا کسی اور کو بھی پتا تھا کہ تم گھر میں اکیلے ہو؟ میں نے فوراً اس پیزے والے کا ذکر کیا۔ اسی دوران ڈور بیل دوبارہ 2 مرتبہ بجی۔ میں نے گھبرا کر اماں کو بتایا کہ وہ شخص جانے کا نام نہیں لے رہا۔ اماں نے کہا کہ میں والدین کے کمرے میں رہوں۔ اماں نے کہا کہ میں ان کے کمرے میں ہی ٹھہروں، دروازہ بند کر لوں اور چپ رہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ پولیس کو کال کر رہی ہیں۔ فون لائن پر وہ مجھے تسلی دیتی رہیں۔ تبھی مجھے ایک آواز سنائی دی۔ سائیڈ گیٹ جو بیک یارڈ میں جاتے ہیں وہ کھلا تھا۔ آواز ہلکی سی تھی لیکن واضح تھی۔ میں نے یہ بھی اماں کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ بس چپ رہو اور ہر حال میں لائٹس بند کر دینی چاہیے آپ۔ میں نے ساری لائٹس بند کر دی۔ میں نے کہا اگر وہ ڈرائنگ روم کی ونڈو سے اندر آنے کی کوشش کرے تو؟ اماں نے کہا بس چپ رہو اور پولیس کا انتظار کرو۔ تبھی نیچے سے پیروں کی آواز آئی، جیسے کوئی اندر چل رہا ہو گھر کے۔ میں نے گھبرا کر اماں کو بتایا۔ وہ چیخیں فون میں اور دوسرے فون پہ شاید پولیس سے کہہ رہی تھی وہ آدمی گھر کے اندر ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بستر کے نیچے چھپ جاؤں۔ 12 سال کے بچے کے لیے یہ سب کچھ کسی برے سپنے سے کم نہیں تھا۔ دروازے کے چھوٹے سے تالے کے علاوہ کچھ بھی مجھے محفوظ نہیں لگ رہا تھا۔ پیر کی آواز اب سیڑھیوں پر تھی، جیسے کوئی اوپر آ رہا ہو۔ پہلے وہ میرے اور بہن کے کمرے میں گیا، پھر وہ میرے والدین کے کمرے کے سامنے رک گیا۔ اس نے دروازے کا نوب گھمایا لیکن تالا لگا ہوا تھا۔ 2-3 بار کوشش کی، پھر ہلکی سی دستک دی، مگر ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ پھر اس کے قدموں کی آواز واپس کوریڈور میں گئی، پھر سیڑھیاں نیچے اور پھر چپ۔ میں اتنا ڈرا ہوا تھا کہ فون میں بھی کچھ نہیں کہا۔ اماں نے کہا کہ پولیس وہاں آ گئی ہے لیکن میں ابھی بھی چپ رہوں۔ پھر اچانک سے بھری بھری آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کسی آدمی نے میرا نام لے کر کہا کہ وہ پولیس والا ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو 2 پولیس والے سامنے تھے اور 2 نیچے۔ انہوں نے دروازہ نہیں توڑا کیونکہ پیچھے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ پیچھے والی سلائڈنگ ونڈو بھی پوری کھلی ہوئی تھی، وہیں سے وہ گھس آئے تھے۔ میں نے سب کچھ پولیس کو بتایا، پیزے والے پر شک بھی کیا۔ میرے والدین فون پر سن رہے تھے یہ سب۔ جب وہ واپس آئے تو صرف 2 پولیس والے گھر میں تھے۔ اگلی رات والدین مجھے غفار پیزا لے کر گئے اور کہا کہ اگر وہ بندہ دکھے تو پہچان لو۔ جب وہ نہیں ملا تو انہوں نے مینیجر سے پوچھا کہ کس شخص کا ویسا چہرہ ہے جیسا میں نے بتایا۔ مینیجر نے کہا حمزہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ابھی ڈیلیوری پہ گیا ہوا ہے۔ جب انہوں نے کچھ بتایا تو اس نے کہا حمزہ ایسا نہیں کر سکتا اور ہمیں دکان سے نکلنے کو کہہ دیا۔ میرے والدین نے وہاں زبردستی ہنگامہ کر دیا اور کہا کہ اب کبھی یہاں سے کچھ نہیں لیں گے۔ ہم کار میں بیٹھ گئے اور اس بندے کا انتظار کیا لیکن وہ نہیں آیا۔ والدین کو شک تھا کہ مینیجر نے اسے کال یا میسج کر دیا ہوگا کہ ابھی دکان پر مت آنا۔ انہوں نے کچھ وکیلوں سے بھی بات کی لیکن کسی نے کیس نہیں اٹھایا۔ سب نے کہا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہم نے کبھی اس پیزا شاپ سے دوبارہ کچھ نہیں خریدا اور بہت دیر تک میرے والدین مجھے دوبارہ اکیلا گھر میں چھوڑتے ہی نہیں تھے، صرف اس واقعے کے بعد۔ آج بھی مجھے یقین ہے کہ وہ پیزے والا ہی تھا یا اس کا کوئی دوست، کیونکہ کسی کو کیسے پتہ ہو سکتا تھا کہ میں گھر میں اکیلا تھا۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی اسٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ اسٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ اسٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔